أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. صدق اللہ العظیم. گزشتہ درس میں میاں بیوی کے مابین ازدواجی حقوق کا مسئلہ چلا تھا. اسی بابت ایک اور مسئلے کی وضاحت کی جا رہی ہے. چونکہ مدینہ طیبہ میں یہ آیات اتری ہیں، ارد گرد اس زمانہ میں یہودی تھے. یہودیوں نے مختلف من گھڑت مسئلے پھیلا رکھے تھے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ازدواجی حقوق پورے کرتا ہے پیچھے کی طرف سے ہو کر، تو اس سے فلاں 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 ہوتا ہے. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ پہنچے. چونکہ ایک زمانہ میں جب ایک بات چل پڑتی ہے تو اسے مختلف اینگل سے لوگ دیکھتے ہیں اور وہ بات ہوا کی طرح پھیلتی چلی جاتی. سوال ضروری تھا، اس لیے حضور سے پوچھا کہ ازدواجی حقوق بیوی سے کیسے، کس کیفیت میں، کس طرف سے پورے ہوں. یہ آیت شریفہ نازل ہوئی جس میں بڑے لطیف لفظوں میں بڑی واضح بات فرما دی گئی. ارشاد فرمایا، نساؤکم حرث لکم، بیویوں کی مثال تمہارے لیے کھیتیوں جیسی ہے. کھیت میں کسان کا مقصد بیج ڈالنا اور پیداوار لینا ہوتا ہے. بیج ڈالنا اور پیداوار لینا ہوتا ہے. اب چاہے کھیت میں مشرق کی طرف سے داخل ہو یا مغرب کی طرف سے، شمال کی طرف سے بیج ڈالنا شروع کرے یا جنوب کی طرف سے، مقصد تو کھیتی میں بیج ڈالنا ہے اور پیداوار لینا ہے. بڑے ہی احسن انداز سے ایک چیز تو یہ سمجھا دی کہ کوئی خاص زاویہ یہ مقصود نہیں ہے یا کسی خاص زاویے سے منع نہیں کیا. جس کروٹ پر اور جیسے تمہارے لیے ممکن آسانی ہے ازدواجی حقوق پورے کرو. تاہم مقصد کھیتی میں بیج ڈالنا اور پیداوار لینا ہونا چاہیے. صرف لذت پوری کرنا یہ مقصد نہ ہو. کوئی غلط رستہ اختیار کرنا یہ طریقہ نہ ہو. کھیتی میں بیج ڈالنا ہے، پیداوار لینی، نسل انسانی امت محمدی بڑھانی. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ میں نے دنیا سے آخرت کے لیے سامان بھیجنا ہے، دنیا سے آخرت کے لیے اعمال بھیجنے ہیں. دنیا میری کمائی کی جگہ ہے، آخرت کے لیے میں نے کمانا ہے. کوئی بھی میرا دنیا میں عمل ہے وہ اس نیت اور غرض سے ہے کہ اس سے میری آخرت بن جائے. بیوی سے ازدواجی حقوق سے مقصد بھی یہ، ایک تو یہ کہ میں گناہ سے بچ جاؤں. اللہ نے مجھے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جو جائز رستہ اور طریقہ دیا ہے میں اسے اختیار کروں. اس سے مقصد بھی آخرت ہوئی، گناہ سے بچنا ہوا. اور پھر
بیوی سے ازدواجی حقوق سے مقصد وہ حضور کی امت بڑھانا ہوا۔ حضور فخر فرمائیں گے قیامت کے دن کہ میری امت سب سے بڑی، میری امت سب سے بڑی۔ تو یہ بھی اس کا ایک ذریعہ بنا، امت محمدیہ کو بڑھایا۔ پھر یہ ہے کہ جب یہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اپنے پیچھے صدقہ جاریہ اولاد کو چھوڑے کہ میں تو دنیا سے چلا جاؤں لیکن میرے بعد میری قبر میں روشنی کا سامان اور قبر میں راحت کا سامان کون کرے گا؟ پیچھے میری اولاد ہو، وہ میری قبر قیامت سنوارتی ہے، یہ مقصود۔ اور پھر یہ بھی سمجھو واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر دل میں، اللہ کا ڈر دل میں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور بار بار یہ احساس، یہ یقین، یہ علم کہ اللہ سے جا کر ملنا ہے۔ ازدواجی حقوق ہیں یا کوئی دوسرا معاملہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے کہیں مجھ سے زیادتی نہ ہو، اور یہ احساس رکھتے ہوئے کہ میں نے اللہ کو حساب دینا ہے۔ میاں بیوی کا معاملہ ہے، پردے کا اور چار دیواری کا۔ یہ نہ سمجھے کہ میں شوہر ہوں تو جو چاہے کروں، میں حاکم ہوں اور میں سرپرست ہوں اور میرا ہاتھ اوپر ہے اور جیسے چاہے سلوک روا رکھوں۔ نہیں، اللہ نے اسے بیوی بنایا ایک خاص مقصد کے لیے، لیکن اس کے حق ہے۔ کل اللہ کو جان دینی ہے، اللہ سے ملنا ہے، اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، فرما خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ ایمان سے محروم دنیا جیتا ہے، دنیا کی لذات کے پیچھے، خوشیوں کے پیچھے، مزوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ایمان والا ایسا نہیں، ایمان والا اللہ کے حکم پر جیتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جیتا ہے۔ اس لیے اس کے لیے خوشخبریاں ہے کہ ایمان والا دنیا سے آخرت کما کر جاتا ہے، تھوڑی سی زندگی اللہ کی مرضی پر جی لیتا ہے، اور اللہ ایمان والے کو ہمیشہ کی زندگی اس کی مرضی پر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی